کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعوت الارض سے طاعون کا کیڑا بھی مراد لیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضور نے یورپی اور امریکی اقوام میں نہیں بلکہ خصوصیت سے یہ مراد لیا ہے. اصل معنی یہ ہے، زائد اس کے اور بھی حضور نے ارشاد فرمایا. اسی طرح حضور نے یورپی اور امریکی اقوام میں ایک قسم کی طاعون پھیلنے کا ذکر فرمایا ہے جو بڑی سخت ہوگی. ماڈرن میڈیکل سائنس نے ایڈز کو ایک قسم کی طاعون ہی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ایڈز کی کاز ایک قسم کا وائرس قرار دیا جاتا ہے. اتنی خطرناک بیماری جس سے نسل انسانی ایکسٹنٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. کیا ہم اس بیماری کو بھی طاعون کی طرح دعوت الارض کی ذیل میں ہی رکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہم رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، ان کے ایکسپرٹس خود یہی کہتے ہیں، اس اے ٹائپ آف پلیگ. اور مسیح علیہ السلام نے بھی پیشگوئی میں ایک قسم کی طاعون کے لفظ استعمال کیے تھے، اور یہ بھی اسے ایک ٹائپ آف پلیگ کہتے ہیں. اور جس طرح پلیگ کا آغاز غدودوں سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی اسی طرح اس کا آغاز غدودوں سے ہوتا ہے. پہلے غدودوں پر بیماری حملہ کرتی ہے، وہ پھول کے پھر بخار، پھر آگے اسہال شروع ہو جاتے ہیں، پھر سارا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، مگر غدودوں سے تعلق ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ زمانے میں بے حیائی کی جو سزا بیان فرمائی کہ وہ قوم جو اتنی بے حیا ہو کہ اپنے جنسی تعلقات کو برسر عام دکھانے لگے اور اس میں کوئی حیا نہ رہے، ایسی قوم کے لیے، یعنی آئندہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا لیکن ایک جاری قاعدے کے طور پر بیان فرمایا، ایسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسی پلیگ بھیجتا ہے ان پر جو ان کی گردنوں کے غدود پہ ظاہر پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ان کے پاس. تو یہ جو نقشہ ہے حدیث کا، لفظاً تو مجھے یاد نہیں، مگر جو مضمون ہے وہ یہی ہے. یہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک قسم کی پلیگ ظاہر ہوگی، اور زیادہ تر عیسائی مغربی ممالک میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ بیماری جس بے حیائی سے وابستہ ہے، کیونکہ وہ بے حیائی مغربی ممالک میں زیادہ ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ گناہ کریں گے کئی قسم کے. گناہ تو سوسائٹی میں ہمیشہ سے جاری و ساری ہیں. مشرق کم گناہ گار تو نہیں ہے، مگر مشرق میں یہ جنسی تعلقات کو برسر عام دکھانا یہ بیماری نہیں ہے. اور وہ جو سزا بیان فرمائی گئی حدیث میں وہ اس بیماری کی سزا ہے. تو وہ انگلی بھی یورپ کی طرف یا مغربی دنیا، امریکہ، کینیڈا شامل کر کے ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی انگلی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس لیے یہ استنباط تو بڑا واضح اور قطعی ہے کہ ایڈز ہی وہ خطرناک مہلک مرض تھی جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا. مگر اور بھی طاعون ظاہر ہو جائے تو ہمیں اس سے تعجب نہیں ہوگا، وہ بھی ایک قسم کا طاعون ہوگا. لیکن سر دست یہ دبی ہوئی ہے. میرا یہ اندازہ ہے کہ غالباً اس صدی کے آخر تک اس کے قریب جا کر یہ بھڑکے گی دوبارہ، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ طاعون ظاہر ہوئی ہے تو 97 میں شروع ہو گیا تھا. 98 میں اس نے زور مارنا شروع کیا، اور 1900 کے آغاز کے سال جو تھے ان میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ پھیلی ہے. 1902 مثلا بہت نمایاں تھا. 1904 کے بعد جا کے پھر یہ دبنا شروع ہو گئی، اور 1904 تک کے جو اخبارات ہیں ان میں جو بیتوں کی تعداد ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی سچی تھی کہ میرے ماننے والوں کو یہ چھوڑے گی اور میرے انکار کرنے والوں کو سختی سے پکڑے گی. کیونکہ اس سے پہلے اور بعد کبھی اتنی تعداد میں بیتیں نہیں چھپیں جتنی اس دور میں آئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نشان دیکھا تو ہو رہے تھے. اگر احمدی، غیر احمدی، دوسرے سب برابر پکڑے جا رہے تھے تو پاگل تو نہیں تھے کہ خام خواہ ایمان بھی گنوائیں اور جان بھی گنوائیں. اس لیے یہ جو اعداد و شمار کا بیت کا اعداد و شمار ہے، ان کا کنگ اپورڈ، جن کا جو اچانک اچھل کر اوپر ہو جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پیشگوئی صحیح تھی.
उसके 100 साल के बाद यही ज़माना बनता है 1998, 97, 98, 2000, इस 100 साल में इसका इरादा जो है, ये मैंने अपने पहले एक मजमून में जो आपके अब्बाजान के रिसाला फुरकान में शाया हो चुका था, उसमें ये जिक्र किया था। और इस इस्तेमाल की वजह ये बयान की थी कि हज़रत मसीह के ज़माने में भी ताउन एक सज़ा के तौर पर आयत की गई और इस वबाल ने मसीहियों के दुश्मनों को सज़ा दी। ये जो तारीख़ थी, जब इसका मैंने मुतालिया किया तो पता चला कि वहाँ जब भी ताउन आई है उसके तकरीबन 100 साल के बाद दोबारा फिर फूटी है और बड़ी सख्ती के साथ। बीच में होते रहे हमले मामूली, लेकिन तारीखदान ने जिसको महफूज किया है नुमाया तौर पर कि ये ताउन बहुत ख़तरनाक थी और ये ताउन, उनके दरमियान तकरीबन 100 साल का फासला, बल्कि गालिबन बैन ही 100 साल का बनता है। तो उससे मैंने इस्तेमाल किया कि पहले मसीह की दफ़ा भी खुदा ने यह निशान दिखाया था और उसका फासला भी 100 बरस के करीब था। तो हो सकता है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी इसका इरादा हो। तो अभी न एड्स का कोई तस्वुर था, न ताउन के दोबारा जी उठने का कोई जिक्र था। उस वक्त मैंने ये रिसाले में इस्तेमाल के तौर पर बातें पेश की थी और यहाँ यूरोप आने के बाद पता चला कि एड्स भी कोई चीज़ है जिसे एक टाइप ऑफ प्लेग कहा जाता है। और दूसरा, बम्बई में सूरत से जो ताउन की वबा थोड़ी सी फूटी थी और फिर दब गई, ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पुरानी तारीख गालिबन दोहराई जाएगी, क्योंकि जो पहला ताउन फूटा था 1800 वाला, वो भी सबसे पहले 1894 में सूरत और बम्बई से ही फूटा था और फूटने के बाद दब गया था और फिर चंद साल खामोश रहा है, फिर बड़े जोश के साथ तेजी से बाद में फूटा है। इस पर मैंने गौर किया कि ये क्यों हुआ, तो उस वक्त मुझे समझ आई कि जब ये ताउन की वबा फैलती है तो उस वक्त बड़ी मैरिटोरियम लगा दिए जाते हैं, सख्तियां, पाबंदियां, कोई ना जाए यहाँ से। लेकिन जो इंसान हिजरत करते हैं उनके साथ चूहे भी हिजरत कर रहे होते हैं और वो जो खौफ के साथ इंतशार है, उसमें कहीं ना कहीं पहुंच के जाके वो वहाँ बीज डाल देते हैं बीमारी का। फिर इंतजार होता है कुदरत की तरफ से कि अब ये पूरा पनपे, पूरा अपना जो मुकर्रर वक्त है वो पूरा ले ले, तो फिर वो खुलकर सामने आए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस बात को नोट किया कि ये अजीब बात है, तो आपने फरमाया कि शायद ये ताउन हवा के ज़रिए सफ़र करती है। सब जगह बंद कर दिया गया, रास्ते रोक दिए गए, गाड़ियाँ बंद कर दी गई और पूरी तरह उनको एक इलाके में महदूद कर दिया गया। क्वारंटाइन जिसको कहते हैं, अमरन ऐसा हुआ था उस ज़माने में। उसके बावजूद कहते हैं, निशान फरमाते हैं कि देखो वहाँ भी पहुँच गई, वहाँ भी पहुँच गई, वहाँ भी पहुँच गई। तो आपका ये इस्तेमाल था कि इसके जरासीम हवा के ज़रिए सफ़र करते होंगे। तो ये मैं नहीं जानता कि ऐसा मुमकिन है कि नहीं, मगर जो मैंने नक्शा सोचा है वो तो बाहर साफ नज़र आता है। हवा के ज़रिए भी हो सकता है ताउन के पिस्सू, कीड़े वगैरह कैरी हो जाते हों मुख्तलिफ फासलों पर। ये बैद दखल नहीं है बल्कि मुमकिन है, क्योंकि हवाओं और आंधियों के ज़रिए तो मछलियाँ भी समंदर से उठाकर उन पूल्स में फेंक दी जाती हैं जो डेजर्ट के एंड बीच में वाक़ हों और बारिश के साथ उतरती हैं छोटी छोटी, और फिर वहाँ वो पनपने लग जाती हैं, वरना डेजर्ट में मछली कहाँ से आ गई। और इसी किस्म के बाद समुद्री जानवर मिलते हैं वहाँ। तो ये बड़ी बड़ी जो आंधियाँ आती हैं एक ख़ास मकसद के लिए आती हैं और उनमें टॉर्नेडोज वगैरह इतने खौफनाक व्हर्लविंड्स हैं, बगोले हैं कि मकानों की छतें उठा लेते हैं, पूरी की पूरी मोटरें, बाज़ ट्रैक्टर तक उठा के वो 100 फीट तक ऊपर ले जाते हैं। जो इतनी ताकतवर चीज़ है, उसमें ये बेचारी मछली वगैरह क्या चीज़ है। और ये जो ताउन के कीड़े या चूहे मारूफ हालत में, वो भी आंधियों में
اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہوں تو، مگر اس علاقے میں ایسے ٹورنیڈو چلتے نہیں، صرف یہ ایک فرق ہے. اس لیے اتنا شدت کے ساتھ تو ہم یہ تصور نہیں باندھ سکتے، مگر یہ ضرور ہے کہ مٹی کے ذروں کے ساتھ آندھیاں وہاں بہت چلتی ہیں، آندھیوں کے ذریعے بعض جراثیم پھیلتے ہوں. تو یہ تیاری شروع ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے. آگے کس حد تک پہنچتی ہے، آیا انسان کو استغفار کی توفیق ملتی ہے یا نہیں، یہ اب چند سال رہ گئے ہیں، اس میں نظر آ جائے گا. حضور صورت میں جو تعاون پھوٹی ہے اس کے بارے میں جو اطلاع آئی ہے وہ یہ کہ اس طرح کا پہلے کوئی جرثومہ جو ہے وہ نہیں یعنی ڈسکور ہوا، یہ بالکل نئی طرز کا ہے. اور انہوں نے کئی مختلف لیبارٹریز میں سوئٹزرلینڈ میں بھی اور شاید یو ایس اے میں بھی بھیجا ہے. اس کے نتیجے میں یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں بیوقوف کہ انہوں نے آرٹیفیشلی وہ بنا کر مینوفیکچر کیا ہے یہ جرثومہ اور جان کے وہاں پہ داخل کیا ہے. حالانکہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اس سے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام میں ہے کہ ایک قسم کی تعاون. تو نہ صرف ایک قسم کی ہے بلکہ یہ تعاون بھی ایک قسم کی ہے جو مخصوص قسم ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو اب تک سلسلے جس روش پہ چل پڑے ہیں وہ صاف صاف دکھائی دینے لگے ہیں، یہ اب آخری سفر اسی طرح طے کریں گے جیسے پہلے ہوئے تھا، یا بیچ میں بعض آندھی اٹھتی ہے دب جاتی ہے، کوئی اور فیکٹر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن میرا جو استنباط تھا اور جو پیشگوئی تھی وہ کسی الہام پر مبنی نہیں تھی بلکہ الہام الہی کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات اور پیشگوئیوں سے استنباط پر مبنی ہے. اس لیے اگر میرا استنباط درست ہے جو اب تک درست نکلا ہے تو اس بات کا قوی خطرہ موجود ہے کہ اس صدی کے آخر تک مغربی دنیا میں ایڈز بہت تباہی مچائے گی اور مشرقی دنیا میں ایڈز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں بھی اثر پہنچ چکا ہے اس کا. اور یہ دوسری قسم کا تعاون جو آپ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ اس زمانے میں بھی 1894 میں شروع ہوا تھا. اتفاقات میں نظر آتے ہیں، تصرفات لگتے ہیں. کیوں جی؟ اس میں اس طرح ایک اور تھوڑی سی بات ہے کہ کسی غیر مسلم سے مثلا اگر آدمی بحث کر رہا ہے تو کیا یہ استنباط دعوت العرض کے ذیل میں کرے گا ایڈز کے بارے میں خاص طور پر؟ نہیں، اس کو اس طرح باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت العرض کا تو یہ صرف اتنا استنباط کافی ہے کہ جب انکار ہوتا ہے خدا کے کسی برگزیدہ کا بھیجے ہوئے کا تو بعض دفعہ بعض بیماریاں سزا کے طور پر بھیجی جاتی ہیں. یہ بنیادی استنباط ہے اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی بھیجی گئی تھی ذکر ہے، اس لیے وہ مشترکہ استنباط ہے. اس میں ان کو قائل کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں، ان کی اپنی تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے، پیش کرتی ہے. تو قرآن نے آئندہ زمانے کے لیے جو بیماری مقرر فرمائی تھی اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بیماری جو جرثومے کے سے تعلق رکھتی ہو اور انسان کو کاٹے سزا کے طور پر بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کہ خدا کے بھیجے ہوئے کا انکار ہو رہا ہے. یہ تو ضروری ہے، اتنا حصہ تو بیان کرنا پڑے گا. مگر یہ کہ وہ ایڈز ہی ہے، یہ کچھ زیادہ کھینچا تانی ہو جائے گی. پہلا تعاون آ گیا، وہ بات واضح ہو گئی، اور اس کے بعد جب پیشگوئیاں ہیں کہ ایک قسم کی تعاون تو ان سے ملا دیں پھر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی قوم کو بھی ایک قسم کی تعاون سزا کے طور پر ان پہ اترتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے، وہ حدیث کافی ہے.